اسرائیل اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے اور اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حماس کے تازہ حملوں میں مزید 4 افسران سمیت 7 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4 افسران سمیت مزید 7 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ سینکڑوں اسرائیلی فوجی زخمی ہیں، جن میں سے 133 اسرائیلی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید فوجیوں کی ہلاکت کے بعد زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 105 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے اندرونی علاقوں میں داخل ہونے والی اسرائیلی فوج سے لڑائی جاری ہے اور اسرائیل کے فیلڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو مارٹر گولوں دھماکہ خیز آلات سے نشانہ بنایا ہے۔ جھڑپوں کے دوران دشمن کی 44 گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔ ایک طرف تو القسام بریگیڈ کے ہاتھوں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں جاری ہیں، تو دوسری جانب غزہ میں 20 اسرائیلی فوجی اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھ مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ فرینڈلی فائر اور آپریشنل حادثات میں 20 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ 13 اسرائیلی فوجی فرینڈلی فائرنگ میں مارے گئے، جبکہ کچھ اسرائیلی فوجی اپنے ہی ڈرونز اور ہیلی کاپٹر کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق کچھ اسرائیلی فوج ٹینک کے فائر کی زد میں بھی آئے۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے ہاتھوں تابڑ توڑ حملوں اور اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد اسرائیلی فوج اپنی خفت مٹانے کے لیے نہتے فلسطینیوں کے خون کی پیاسی ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے المغازی کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 23 افراد شہید، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 416 فلسطینی اسرائیلی بربریت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیت اللحیہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر بھی بم برسائے۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ، خان یونس اور جنین پر بھی حملے کیے۔ صہیونی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 28 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ 7 اکتوبر کے بعد شہید ہونے والے افراد کی تعداد 18,200 ہو گئی ہے۔ غزہ میں 18,000 سے زائد نہتے فلسطینیوں کے شہادت کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس میں جاری تقریب میں امریکی صدر نے کہا کہ حماس کو ختم کرنے تک اسرائیل کی فوجی امداد جاری رکھیں گے۔ خیال رہے کہ ایک روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مزید گولہ بارود فروخت کی منظوری دی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ہنگامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس کے جائزے کے بغیر ہی اسرائیل کو مزید 14,000 ٹینک کے گولے فروخت کرنے کا فرمان جاری کیا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کرنے پر ایران بھی میدان میں آ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان کا کہنا ہے امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نے دوحہ فورم سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے لوگوں کو اپنی مرضی سے حکومت بنانے کی اجازت دی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطین میں ریفرینڈم کرایا جائے۔ جو لوگ اس پٹی میں 1948 سے پہلے کے رہائش پذیر ہیں، صرف انہیں ووٹنگ کا حق ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل نے فلسطین پر غیر قانونی طور پر قبضہ جما رکھا ہے اور امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ ساتھ روس بھی میدان میں آ گیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال کی بین الاقوامی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر حملے کو فلسطینی عوام کی اجتماعی سزا کا جواز بنانا قابل قبول نہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دنیا پر مغرب کے 500 سالہ تسلط کا دور اب ختم ہو رہا ہے۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ اسرائیل پر حماس کا حملہ خلا میں نہیں ہوا۔ اسرائیل کو برسوں بتایا کہ فلسطینی ریاست کی غیر حل شدہ حیثیت خطرناک ترین مسئلہ ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ میں 3500 اہداف پر حملے کیے۔ جنگ کی آغاز 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی افواج نے غزہ میں 22,000 اہداف کو نشانہ بنایا۔